اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکونو وما اور جو تکونو آپ ہوں وما تکونو اور آپ ہوں فی شانن کسی حال میں بھی فی شانن کسی حال میں بھی وما تتلو اور آپ تلاوت کریں منہ اس میں سے یعنی قرآن میں سے یا منہ اللہ کی طرف سے من قرآن قرآن میں سے وما تتلو منہ من قرآن اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں یا پڑھتے ہیں ولا تعملون ولا اور نہیں تعملون آپ تم عمل کرتے من عملین کسی بھی چیز پر عمل الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پر شہودن گواہ و نگہبان ولا تعملون من عمل الا کننا علیکم شہودا اور اے امت محمدیہ تم جو عمل بھی کرتے ہو مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ اور نگہبان ہوتے ہیں از جب تفیدون تم مشغول ہوتے ہو فی اس میں جب تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو وما یعزب وما یعزب وما اور نہیں یعزب پوشیدہ الربی کا ان سے ربی رب کا آپ کے وما یعزب الربی کا آپ کے رب سے پوشیدہ نہیں ہے من مثقالی برابر ذراتن ذرہ بر بھی فی الارضی زمین میں ولا اور نہ فی السماء آسمان میں وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں ولا اور نہ اصغرا کوئی چھوٹی چیز من ذالکا اس سے یعنی اس ذرہ سے اگر کوئی چھوٹی چیز بھی ہو وہ بھی ولا اور نہ اکبرا بڑی چیز اور اس سے کوئی بڑی چیز بھی نہیں الا مگر فی میں کتاب میں مبین روشن الا فی کتاب مبین مگر واضح کتاب میں روشن کتاب میں درج ہے روشن کتاب سے مراد یعنی لوح محفوظ میں درج ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے اور پھر حضور کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے باقی اہل ایمان سے بھی خطاب کیا ہے تو فرمایا وما تکون فی شأن شأن بولتے ہیں کوئی بھی کام ہو یا کسی طرح کا بھی حال ہو اسے بولتے ہیں شأن اور تکون اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تکون فی شأن آپ جس حال میں بھی ہو سفر میں ہو حضر میں ہو اللہ کی طرف سے کوئی مرض آیا ہو یا صحت و تندرستی ہو یا دنیاوی حاجات میں مصروف ہوں نیکی کے کام میں مشغول ہوں جس حال میں بھی ہوں اور دوسرا فرمایا وما تتلو من قرآن وما تتلو منہ من قرآن اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھیں
اللہ تعالیٰ کا پاک کلام جس قدر بھی آپ تلاوت کریں، یہ اللہ رب العزت نے یہاں دراصل اپنے علم کو واضح کرنا ہے، اپنے علم کی شان بیان کرنی ہے۔ اس لیے اس آیت کا جو آغاز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حبیب کے امور سے کیا ہے، کہ جب اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، تو باقی مخلوقات کے اعمال اس سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا وما تکون فی شان، آپ جس حال میں بھی ہوں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ اس کی طرف سے اس قرآن کی جس قدر مرضی تلاوت کریں، جس قدر مرضی پڑھ کر سنائیں۔ اور آگے اہل ایمان کو خطاب کیا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر لیا، اس کے بعد اہل ایمان کو خطاب فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اے مسلمانوں، تم جو کوئی بھی عمل کرتے ہو، جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، کوئی خیر کا شر کا، نیکی کا بدی کا، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ اور نگہبان ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان شہادت، اللہ تعالیٰ کی موجودگی۔ تو فرمایا کہ ہم اس پر نگہبان اور گواہ ہوتے ہیں۔ تمہارا کوئی عمل بھی، میرے رسول کی کوئی شان بھی، میرے رسول کا کوئی معاملہ بھی، اور میرے رسول کی کچھ بھی تلاوت قرآن، فرمایا یہ ہم پر مخفی نہیں ہے، یہ ہمارے علم میں ہے، اور ہم اس پر نگہبان ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ آگے فرمائے استفیدون فی، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اس کام میں، اس فعل میں، جب بھی تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ یہ مخلوق کے اعمال کا ذکر کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات میں اشیاء بکھری ہوئی ان کا ذکر کیا اگلے الفاظ میں، فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے، نہ آسمان میں پوشیدہ ہے۔ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اعمال کا ذکر کر دیا کہ وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ باخبر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین میں ذرہ برابر پوشیدہ ہے، ذرہ برابر چھپا ہے، یا آسمانی کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے، ذرہ برابر بھی، تو فرمایا وہ آپ کے رب کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ چاہے کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، آسمانی کائنات ہیں، فلکیات ہیں، جو کچھ بھی ہے، فرمایا ان سے ذرہ برابر بھی، اور زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے، چاہے اس کی 7ویں تہ تک جو کچھ پوشیدہ ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی جمادات ہیں، کوئی نباتات ہیں، کوئی سمندری مخلوق ہے، یا کوئی ہیرے جواہرات، معدنیات، وسائل، ذرائع، جو کچھ بھی رب نے فرمایا نہ زمین میں ذرہ برابر کوئی اس اللہ کے علم سے پوشیدہ ہے، نہ آسمان سے کوئی پوشیدہ ہے۔
سب کچھ رب کے سامنے آشکار ہے۔ آگے فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور اس ذرہ بر سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز ہو یا ذرہ بر سے کوئی بڑی چیز ہو۔ آپ اندازہ کریں، ذرہ برابر اس سے فرمایا کوئی چھوٹی چیز۔ جس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، ان کو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چاہے اس ذرہ بر سے کوئی چھوٹی چیز ہو اور اس ذرہ بر سے کوئی بڑی چیز ہو، یہ یعنی چیزوں کی کمیت اور کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں درج ہے، واضح کتاب میں درج ہے۔ اس سے مراد ہے لوح محفوظ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ وہاں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں، اللہ تعالیٰ کے ابدی علم میں سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں اس طرح کی یہ سارے مثالیں دیں اپنے علم کی وسعت، تاکہ ہر کافر کو، ہر منکر کو پتہ چل جائے کہ جب یہ کل کائنات رب کے سامنے ظاہر ہے تو پھر تمہارے اعمال بھی رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر بندے کے معاملات، احوال کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 اس میں ارشاد فرمایا الا خبردار ان بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست اللہ کے اولیاء، لا نہیں ہے خوف کوئی خوف علیہم علی اوپر ہم ان کے، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ دوسری آیت بھی ساتھ پڑھ لیتی ہیں، اس میں اولیاء اللہ کی علامات ذکر ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 63 اس میں ارشاد فرمایا الذین، وہ جو یعنی اولیاء اللہ ایسے لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لائے، وکانو اور وہ ہیں یتقون تقوی شعار، وکانو یتقون اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، ہمیشہ تقوی شعار رہے، ہمیشہ متقی رہے۔ اب یہ 2 آیتیں ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں، اپنے اولیاء، ان کا مقام و منصب ذکر کیا ہے اور ان کی علامتیں ذکر کی ہیں کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں، اللہ کے دوستوں کی صف میں کون شمار ہوتے ہیں، اس کے اولیاء کون کہلاتے ہیں، وہ 7 علامتیں بھی 2 ذکر کر دی۔ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، الا سے آغاز کیا، الا مخاطبین کو متوجہ کرنے کے لیے عربی زبان میں الا کا لفظ لایا جاتا ہے، الا خبردار، غور سے سنو، متوجہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، اس کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ولی اللہ کس سے بولتے ہیں؟ ولی ولایت کا معنی ہے قرب، ولایت کا معنی ہے قرب۔ اب یہ قرب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں ذکر کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ قرب جو ہے یہ جگہ کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، نسبت کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، دین کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، دوستی کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، عقیدہ کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، اور مدد و نصرت کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ولایت ہے یہ ان ساری جہتوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جو ولی ہے وہ بمعنی فاعل، اس کا مطلب یہ ہے یعنی منتظم اور متصرف، انتظام کرنے والا اور تصرف کرنے والا۔ تو اولیاء اللہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات کی معرفت اور اس کے جمال اور جلال کے نور میں مستغرق رہنے کی وجہ سے اس کے قریب اور مقرب ہو چکے ہیں، یعنی جو خواہشات نفسانی سے آزاد ہو چکے ہوں، وہ اللہ کے انوار میں، اس کے جلال میں، اس کے جمال میں اتنے مستغرق ہو جائیں، انوار و تجلیات کے نور میں، کہ وہ اس کے قریب ہو جائیں اور اس کے مقرب بن جائیں، اور وہ اپنے قلب اور قالب میں اپنی خواہش سے تصرف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے تصرف کرتے ہیں۔ یہ ہے متصرف کا معنی، کہ وہ اپنے دل پر اور اپنے جسم پر اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کرتے، کوئی حکم نہیں چلاتے، نہ اپنے جسم پر نہ اپنے قلب پر، بلکہ وہ جو کچھ بھی اپنے جسم پر وارد کرتے ہیں یا اپنے دل پر وارد کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہو کر، اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہو کر وہ سب کچھ اسی معنی میں کرتے ہیں۔ تو یہ امام راغب اصفہانی نے یہ اس کا معنی لکھا۔ پھر امام تفتازانی، مسعود بن عمر تفتازانی، وہ لکھتے ہیں ولی کا معنی، ولی کی تعریف، وہ کہتے ہیں ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا عارف ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچا رہتا ہے، لذات اور شہوات دنیا، شہوات نفسانیہ میں انہماک سے گریز کرتا ہے۔ وہ لذات دنیا اور شہوات نفسانیہ اس میں انہماک سے بچا رہتا ہے، گریز کرتا ہے۔ فرمایا اسے یہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ یہ امام تفتازانی نے شرح المقاصد میں یہ تعریف درج کی، جلد 5 صفحہ 72 میں۔ باقی ائمہ نے بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی تعریف کیا ہے، ملا علی قاری نے بھی، حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی، یعنی ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اور وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں رہے، اس کا نفس، نفسانی خواہشات اور لذات دنیا اس پر غلبہ نہ پا سکیں، وہ بس اللہ کے امر پر راضی رہے اور ہر اس چیز سے بچا رہے جو اسے اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کا باعث ہو، ہر اس چیز سے بچ کر رہتا ہے، وہ ولی کامل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ولی اللہ۔ احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولیاء اللہ کی بڑی شان بیان کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے انسان ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے، ان پر فخر کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ
نہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے، نور پر متمکن ہوں گے، اور بعض روایات میں وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے انہیں غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3528۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جس چیز سے بھی بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی بندے جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، فرمایا جو میں نے فرض عائد کیا ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ بندے فرض کی ادائیگی کریں۔ آگے فرمایا، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد اتنی تحیر نہیں کرتا جتنا تردد جتنی تحیر میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں، رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6502۔ یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ فرائض سے غافل نہیں ہوتے، فرائض پر کاربند ہونے کے بعد وہ نوافل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، نوافل میں دوام اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا تقرب پانے کے لیے نوافل میں ہمیشگی کرتے ہیں فرائض کی ادائیگی کے بعد۔ جو بندہ فرائض کا تارک ہو اور نوافل کا پابند ہو، اس کا مطلب ہے وہ ولی نہیں ہے۔ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل میں استقامت اختیار کرنا، یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں انہیں یہ درجات ملتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بڑی ایمان افروز شرح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندہ جب عبادت پر دوام کرتا ہے، عبادت میں ہمیشگی کرتا ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں۔ پس جب اللہ کا نور جلال اس کے کان ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور دور سے سن لیتا ہے، قریب سے اور دور سے سن لیتا ہے، اور جب اس کا نور جلال اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو وہ قریب اور بعید کو دور دیکھ لیتا ہے، چاہے کوئی چیز قریب ہو یا دور ہو وہ دیکھ لیتا ہے، اور جب اس کا نور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسان چیزوں پر اور قریب اور بعید کی چیزوں کے تصرف پر قادر ہو جاتا ہے، یعنی پھر اللہ کی طرف سے اسے تصرف مل جاتا ہے، پھر دور اس کے لیے دور نہیں رہتا، قریب اس کے لیے قریب نہیں رہتا، بعید اس کے لیے بعید نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کا نور اس کے شامل حال ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا تصرف، اللہ کی طرف سے اسے اذن حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے، جلد 7 صفحہ 436۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر شرح درج کی۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خوف سے مراد ہے مستقبل کا خوف، اور غم سے مراد ہے
माजी का गम, यानी मुस्तकबिल में जब वो ऐसे इस्तिकामत इख्तियार कर जाते हैं तो फिर उन्हें अल्लाह की बारगाह से वो बेखौफ हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम इकराम से नवाजता है, इनाम इकराम से नवाजता है, अपने पास से लिबास, अपनी मारिफत, अपनी कुर्बतों से नवाजता है। वो अल्लाह की ज़ात से बेखौफ नहीं होते, मगर अल्लाह ताला उन्हें अपने अजाब से और इस तरह इन मुआमलात से बेखौफ कर देता है। वला हुम यहज़नुन, और ना वो गमगीन होंगे। लज़्ज़ाते दुनिया, शहवाते दुनिया, दुनिया के छीन जाना, दुनिया से महरूम हो जाना, इन चीज़ों पर वो गमगीन नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना सारा मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया होता है। इसलिए वो इन मामलात में गमगीन नहीं होते। इन मामलात में वो गमगीन नहीं होते। फिर आगे अल्लाह ताला ने उनकी जिक्र की कैफियत, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। ये जो गम और खौफ है, इसका ताल्लुक आखिरत के साथ भी है। अल्लाह ताला की ज़ात से खौफ, वो अल्लाह की ज़ात से खौफ रखते हैं, मगर अल्लाह ताला उन्हें बेखौफ कर देता है और अल्लाह ताला उन्हें गम से आज़ाद कर देता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने दो अलामतें इनकी खुसूसी तौर पर इस आयत में जिक्र की। आयत नंबर 63 में अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, वैसे लोग हैं जो ईमान लाए और हमेशा तकवा शिआर रहे। वैसे लोग हैं जो ईमान लाए और हमेशा तकवा शिआर रहे। तो यह ईमान लाने से मुराद है ईमान कामिल। ईमान कामिल अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के अहकाम पर, वो इनमें हमेशा इस्तिकामत रखते हैं और तकवा पर हमेशा इस्तिकामत रखते हैं। चाहे सगीरा गुनाह हो, कबीरा गुनाह हो, उनसे हमेशा बचे रहते हैं। हत्ता के हिलाफे ओला या मकरूह तंजीह, उनसे भी अपने दामन को बचा कर रखते हैं। तमाम फराइज और वाजिबात दवाम से अमल करते हैं, सुन्नतों पर अमल पैरा होते हैं, और वो अल्लाह की ज़ात सिफात में और उसके खौफ में डूबकर इबादत करते हैं। दुनिया का तमा, हिर्स, लालच, रियाकारी, नमूदो नुमाइश, इन चीज़ों से बेखौफ होते हैं, बल्कि हालिसतन अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए इबादत करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। और वो अल्लाह की ज़ात में, बस अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की मारिफत में, उसी में डूबे होते हैं। तो ये है अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून का माना, कि वो ईमान में भी कामिल, तकवा में भी कामिल। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 64 में, इसमें औलिया अल्लाह पर इनामात का जिक्र है, तो ये भी साथ मिलते हैं, इसलिए ये भी हम पढ़ लेते हैं। लहुम लिए हैं उनके अल बुशरा, बशारत, फिल हयाती, जिंदगी में, अद्दुनिया, दुनिया की। लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया, उनके लिए दुनियावी जिंदगी में बशारत है। वफिल आहिरा, और आहिरत में भी उनके लिए दुनिया की जिंदगी में बशारत है और आहिरत में भी। ला तब्दीला, नहीं बदला करता, लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फरामीन, अल्लाह के फरामीन, अल्लाह के फरमान बदला नहीं करते। ज़ालिका, यही हुआ वही, अल फौजुल कामयाबी, अल अजीम, बड़ी। ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, यही वो अजीम कामयाबी है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए दुनिया
دنیاوی زندگی اور آخرت میں بشارت دے دی۔ فرمایا ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی زندگی کی ایک بشارت تو یہ ہے عزت و مقبولیت، کہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں معزز اور مقبول ہوگے پھر مخلوق میں بھی انہیں عزت اور مقبولیت مل جاتی ہے۔ اور ایک اس کا دنیاوی زندگی میں بشارت کا یہ بھی معنی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک جو حصہ ہے وہ نیک خواب ہے، تو وہ نیک خواب انہیں آتے ہیں اولیاء اللہ کو، یہ بھی دنیاوی زندگی میں ان کے لیے انعام ہے۔ اور آخرت میں جو انعامات ہیں ان کی مغفرت، پھر شفاعت کا اذن انہیں ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، کہ جیسے جیسے ان کے جاننے والے ماننے والے ہوتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کا اذن دے دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے شفاعت کا اذن مل جاتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایسے لوگ اولیاء اللہ ایسے لوگ آئیں گے کہ ایک ایک بندہ 70,000 افراد کی شفاعت کرے گا، 70,000 افراد کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو جیسے جیسے کسی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اولیاء اللہ کا ہوتا ہے تو ویسے ویسے انہیں اللہ کی طرف سے شفاعت کا اذن مل جائے گا۔ اور پھر آخرت کا یہ بھی انعام ہے جو اللہ کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی انوار و تجلیات کا جلوہ نصیب ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے چہرے تر و تازہ بھی ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا مکھرا تاک رہے ہوں گے، انوار و تجلیات میں مستغرق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فرامین نہیں بدلا کرتے، یعنی یہ حق اور سچ ہے اور اولیاء اللہ کو یہ نعمتیں یہ انعامات مل کر رہیں گی، ضرور انہیں یہ ملیں گے، دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کا کامل بندہ ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، کامل بندگی میں مصروف ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، اسے مخلوق میں کیسی عزت نصیب ہوتی ہے، کیسے معزز مقرب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی حال ہوگا۔ فرمایا یہ اللہ کے کلمات ہیں، اس میں تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا مشرکوں کا ذکر کر دیا تو وہ اس کامیابی سے محروم ہے، تو اہل ایمان کو یہ راستہ دکھا دیا کہ وہ اس راہ پر چلیں جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے دوستوں کا، اس کے مقرب بندوں کا راستہ ہے۔ فرمایا اس راہ پر چلیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کا مقام شانیں ذکر کی ہے اور ان کی علامتیں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے، فیوزات نصیب فرمائے، رحمت نصیب فرمائے، اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرمائے، دنیا و آخرت میں عزتیں، انعامات و اکرامات عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے، فضل فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔